وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر ہوں گے۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علیزہ جمالی کی تصویر ہے، اور اس کے ساتھ میں آیوش سنگھ کمار جو ایک نیپالی ٹک ٹاکر ہے، دوسرا پاکستانی ٹک ٹاکر ہے۔ ان دونوں کی جو لو اسٹوری ہے، پھر وہ لو اسٹوری پہلے ٹک ٹاکر میں دوستی ہوئی، پھر وہ ایک دوسرے کو چاہنے لگے، اس کے بعد پھر اس کا انگیجمنٹ ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، لیکن ان کے پورے واقعے سے اور خاص طور سے اس وقت جو ان کی ایک تصویر مستانگ نیپال کا جو ایک خوبصورت جگہ ہے، خوبصورت ترین جگہ ہے، وہاں پہ دونوں گھوم رہے ہیں۔ اور پھر علیزہ کے بارے میں، آیوش کے بارے میں جو ایک پوری اسٹوری ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، لیکن میں چند چیز ہے جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو علیزہ جمالی کا اس سے انگیجمنٹ ہو جاتا ہے، پہلے وہ لو اسٹوری چلتی ہے، پھر اس کے بعد انگیجمنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت وہ دونوں بالکل ہسبینڈ اور وائف کے طرح بالکل وہ لوگ گھوم رہے ہیں، اور جس طرح چاہ رہے ہیں وہ بالکل اپنے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو ایک چیز میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو سب سے بڑی چیز ہے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کسی دوسرے مذہب میں آپ کی شادی کرنا کیسا ہے؟ آپ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ایک بڑا سوال ہوتا ہے، کوشچن مارک ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت کی جو دوستی ہے، مرد اور عورت کے جو درمیان جو تعلقات ہے، جو دوستی ہے، جو ان کا گھومنا پھرنا ہے، جو ریلیشن شپ ہے، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے لو اسٹوری کرنے کی، کسی سے محبت پیار کرنے کی، یا پھر اس کے بعد پھر آپ کو یہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں سے آپ شادی کر لیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ یہ دونوں سوال کلیئر ہے، میرے خیال سے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو لگے تو آپ اس تعلق سے اور ریسرچ کر سکتے ہیں، یا آپ مجھ سے ہی پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کے یہاں جو بھی لوگ ایسے لوگ ہیں جو اوتھینٹک پرسن ہو، ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، تو آپ وہاں معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ایک دو سوال آتا ہے کہ آپ کیا ایک مرد اور عورت بغیر شادی کے آپس میں رہ سکتے ہیں، آپس میں لو اسٹوری کر سکتے ہیں، آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں؟ دوسرا جو پوائنٹ آتا ہے پھر اس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تیسری جو بات میں ابھی کروں گا، اس وقت جو علیزہ جمالی اور آیوش کی جو اسٹوری ہے پورے نیپال بھر میں، بالکل دونوں فیمس ہیں، اور وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں۔ مستانگ میں ابھی ان کا بھی کچھ تصویریں وائرل ہو رہی تھی، بالکل ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی ہسبینڈ اور وائف ہو دونوں۔ تو بہرحال ایک طرح سے، اور پھر جو علیزہ جمالی ہے، جب وہ پاکستان میں تھی، جب وہ پھر آئی تھی، بالکل نقاب میں تھی بالکل، اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے ان کا نقاب اترتا چلا گیا۔ تو میں یہاں پہ یہ چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ مسلم ہیں تو مسلم کا کیا پروٹوکول ہے، اسلام کا کیا ایک کرائٹیریا ہے، آپ اس کا کیا ایک بارڈر ہے، آپ اس بارڈر سے آپ آگے نہیں نکل سکتے ہیں، اس بارڈر سے آپ کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر جب آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اسلام کا جو پرنسپل ہے، جو اسلام کا جو پروٹوکول ہے، اس کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ اور پھر آپ وہ چیز نہیں مانتے ہیں جو اسلام کا جو پرنسپل ہے، جو رول ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اسلام کا جو ایک جو کرائٹیریا ہے اس سے باہر نکلنا ہے۔ جب باہر نکلنا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کے خلاف قانون کارروائی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک ملک ہے، ایک انڈیا اور نیپال ہے، تو انڈیا اور نیپال چلا ان کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہے، اس میں کچھ ویزا اور پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ چلا مان کے چلتے ہیں سعودی عرب اور انڈیا سے کوئی سعودی عرب جاتا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے، ویسے نہیں چلا جائے گا، اس کا کرائٹیریا ہے، بارڈر سے آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں، یا کوئی لوگ ان کے یہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ایک ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح کہ مذہب اسلام ہے جو آپ، تو یہ نہیں کہ آپ جب اسلام کو مانتے ہیں، جب اسلام کے حساب سے چل رہے ہیں، تو آپ کو جو اس کا پرنسپل ہے اس کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ اب نہیں چلنے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کے حساب سے نہیں چلنا، آپ جو دل چاہ رہا کر رہے ہیں، تو پھر آپ پر ایک سوال نشان ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو اسلام ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو اگر آپ سرچ کریں گوگل میں، ابھی آپ سرچ کر لیں، تو اس وقت کا جو سب سے جو فاسٹسٹ جو ہے گروئنگ ریلیجن ہے اس دنیا کا، اس وقت جو سب سے مذہب اسلام ہے۔ آپ پڑھیں چائنا کے بارے میں، جاپان کے بارے میں، یورپ کنٹری کو پڑھیں، کتنے لوگ کیا کہتے ہیں، کس طرح سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو دیکھ کے داخل نہیں، اور ہم جیسے مسلمانوں کو، یہ جو علیزہ جمالی جیسے اور بہت سارے جو مسلمان ہیں، اور ہم جیسے مسلمان جہاں جو نہ ان کو سنت کا پتہ ہے، نہ اسلام کا جو پرنسپل ہے، اسلام کا جو قانون ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور جس طرح ہماری جو دوسروں کی زندگی اسی طرح ہماری زندگی ہے، یعنی جانوروں کی زندگی اور ہماری زندگی میں کوئی انتر نہیں ہے۔ اسلام جو خوبصورت اور ایک امن کا مذہب تھا، اسلام جو پوری دنیا کی جو مسائل کا حل لے کر آیا تھا، وہ قرآن پاک ہے۔ جو لوگ اس وقت قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں وہ اسلام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم خاندانی مسلمان ہیں، نہ ہمیں قرآن سے مطلب ہے، نہ حدیث سے مطلب ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطلب، جس کی وجہ سے ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو لوگ قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے پڑھ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور ہم ہیں جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، میرا نام علیزہ جمالی رکھ دیا، میرا نام اطہر رکھ دیا، میرا نام فرقان رکھ دیا، تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اسلام جو پرنسپل ہے، جو اسلام کا جو عمل ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ ہم اتنا دور ہوتے اسلام سے کہ ہمیں کبھی بھی ہم اس سے نکل جاتے ہیں، کبھی بھی ہم
ایسے کام کر لیتے ہیں جس سے خود کی بدنامی ہوتی ہے اور اسلام کی بدنامی کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ باقی یہ علیزہ جیسے لوگ ہیں جس کو نیپالی میڈیا اس طرح پروموٹ کر رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مطلب بڑا کام ہو گیا۔ بہرحال تو علیزہ جمالی جو کبھی وہ نقاب میں ہوتی ہے، کبھی وہ نارمل کپڑے میں ہوتی ہے، کبھی کوئی بھی کچھ مطلب جو چاہے کیسی بھی حرکت کرتی رہتی ہے۔ تو بہرحال سب سے بڑی چیز علیزہ جمالی کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ مسلم ہے کہ یا نہیں ہے۔ اگر وہ مسلم ہے، اگر وہ نقاب پہنتی ہے، تو جو اس کا جو کرائٹیریا ہے اسلام کا جو پروٹوکول اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کا جو پرنسپل ہے۔ آپ قرآن حدیث کو مان نہیں رہی ہیں، آپ اسلامی جو پرنسپل ہے اس کو نہیں مان رہی ہیں، پھر اپنے آپ کو ایک اسلام مسلم سے کمیونٹی سے جوڑتے ہیں، پھر آپ وہ حرکت کرتے ہیں جس کا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، تو بہرحال آپ ایک سوال نشان ہے۔ جو ہمارے جو نیو جنریشن ہے، جو ہمارے بھائی بہن، ان سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی آپ ہر کام کریں دنیا کا، کسی چیز سے نہیں روکتا، آپ کہیں پڑھنے کے لیے چلے جائیں، آپ جو بھی کام کریں، آپ کا ایک دائرہ کار ہے اس پہ رہیں۔ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلم خاتون وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، ججز بن رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ تو آپ اپنے آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کرائٹیریا ہوتا ہے، آپ بائک چلا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ بھی ایک پرنسپل کو فالو کرنا پڑتا ہے، کب بریک لینا ہے، کب کلوز لینا ہے، کب کیا کرنا ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی ایک اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایس او پیز ہوتا ہے۔ تو جب ایک مذہب ہے جو دنیا کا سب سے اچھا اور پکا مذہب اسلام ہے، تو اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہے، اس کا بھی ایک پروٹوکول ہے، اس پروٹوکول سے آپ آگے نہیں نکل سکتے ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں مسلم ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا، ان کی چاہت کیا ہے اس کے حساب سے کرانا پڑے گا۔ تو یہی اسلام کا ایک ہے کہ ماننے کا نام ہے، اللہ کے منشا کے مطابق کرنے کا نام ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسلام کی طرف آئیں، اس کی ہمیں اہمیت نہیں ہے۔ آپ وہی دیکھیں، آپ پڑھیں، جو ہمارے بہت سارے بھائی بہن جو اسلام میں آ رہے ہیں، کس طرح سے ان سے پوچھیں کہ اسلام کیا ہے، کتنا عظیم گفٹ ہے، کتنا پریشیس گفٹ ہے، اس گفٹ کو سمجھیں۔ جب آپ کے دل میں ایمان ہی نہیں، جب آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اور خوف ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی دنیا تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ آپ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو خاص طور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو صرف تلاوت ہی نہ کرے بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے اندر میں اسلام کے تعلق سے بالکل وہ گہرائی اور گہرائی نہیں آئے گی۔ جب گہرائی نہیں آئے گی تو ہم کسی بات کو سمجھیں گے نہیں، جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہماری جو زندگی ہے، جو عمل والی زندگی ہے، وہ کوسوں دور ہوتی چلی جائے گی۔ ہم صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ ہمارا جو اعمال ہوگا، جو ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ہمارا جو چلنا پھرنا ہوگا، وہ غیر کے طریقے پر ہوگا۔ جو غیر کے طریقے پہ ہم اگر چلیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں، وہ جہنم ہوگا۔